حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ارادہ فرماتے لیٹنے کا، آرام فرمانے کا، تو وضع یدہ الیمنی تحت خدہ، تو آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، ثم یقول، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہی الفاظ ہیں۔ تو حضرت حفصہ والی روایت میں یوم تبعث عبادک کے الفاظ ہی آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی الفاظ جو ہیں یہ سرکار زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آپ یوم تجمع عبادک پڑھتے ہوں اور کبھی یوم تبعث عبادک پڑھتے ہوں، تو راویوں نے دونوں کو بیان کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ آرام فرمانے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں لوگوں کی بخشش کرنی ہے، لیکن یہ جو خشیت الہی ہے یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اسے خشیت الہی اتنی ہی زیادہ ملتی جاتی ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بے نیاز کر لیتا ہے، وہ جو بھی خوش فہمیوں کے محل قائم کر لے، دراصل اس نے ایمان کے منافی ایک کام کیا ہے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کو جاننے والا ہے، نہ معرفت الہی کی منزلیں طے کرنے والا ہے، اور نہ ہی کسی بھی پہلو سے کوئی بندہ دین کی کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو کسی نے کیا جاننا ہے، جس کو جو بھی ملتا ہے سرکار کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عذاب الہی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔